لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم۔ علماء کرام، سادات عظام، ہمارے تبلیغی جماعت کے عزیز ساتھیوں، عمائدین شہر قدری اور اس محفل اور اس مجلس کے کرتا دھرتا ہمارے لین پی قاسم خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں اس جنگل میں ہمارے لین پی قاسم خان صاحب نے منگل کر دیا، اس مشورے کو کامیاب کر دیا، بہت کامیاب کر دیا، یہ میرا یقین ہے۔ کیسے کامیاب؟ ماشاءاللہ یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی الحمدللہ اپنی اپنی محنت میں لگے ہوئے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، دین کے کام میں الحمدللہ بہت منہمک ہیں۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ان تمام حضرات کو۔ یہ انبیاء کا کام ہے، یہ بزرگان دین کا کام ہے، یہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کام، کوئی نیا کام نہیں۔ یہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا کام، یہ شہمیری اولیاء کا کام، جتنے اولیاء اللہ آئے سب نے یہی کام کیا، اور الحمدللہ تقریباً 70-80 سال سے یہ جماعت چل پھر رہی ہے، الحمدللہ دین کے کام انجام دے رہی ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو لوگوں میں عام کر رہی ہے، اور چپا چپا جا کر، گوشہ گوشہ جا کر، گلی گلی جا کر، ملک در ملک جا کر، کہاں امریکہ، کہاں لندن، کہاں فرانس، کہاں ایجپٹ، کہاں عرب کے ممالک، یہ لوگ الحمدللہ چل پھر رہے ہیں، اور اپنی کوششوں سے الحمدللہ دین کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک شمع روشن کی تھی دین کی، اس ہندوستان میں، اس بھارت میں، اس ہمارے اور آپ کے ملک میں، الحمدللہ اسی شمع کو یہ لوگ روشن کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا، اور الحمدللہ یہ جماعت چل پھرتے ہوئے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کر رہی ہے، اپنے کردار سے لوگوں کا اٹریکٹ کر رہی ہے، اپنے اعمال سے لوگوں میں دین کی ترغیب دلا رہی ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، آج اسی کا یہاں مشورہ ہے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ہمارے لین پی قاسم خان صاحب کو کہ انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا، اور یہ کامیاب ہے۔ صرف یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے فضائل اعمال کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ نے قاسم خان صاحب کی محنتوں سے اتنے علماء کو جمع کر دیا۔ قدری کے علماء آ گئے۔ یہ علماء، یہ عالم، یہ کچھ کم نہیں ہیں، یہ جماعت والوں سے کم نہیں ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ انبیاء کا کام کر رہے ہیں، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث کس کو کہا جاتا ہے؟ جو جس کا رشتہ دار ہوتا ہے، جو جس سے تعلق رکھتا ہے گہرا تعلق، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں، آپ کے ہمارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، العلماء ورثۃ الانبیاء، اے لوگو انبیاء کے وارث یہ علماء دین ہیں۔ کوئی دیوبند سے فارغ ہے، کوئی سبیل الرشاد سے فارغ ہے، کوئی مفتاح العلوم سے فارغ ہے، کوئی اور مدرسے سے نظامیہ سے فارغ ہے، کوئی سہارنپور سے فارغ ہے، الحمدللہ یہ ثواب اور یہ کار خیر جناب قاسم خان صاحب کے کھاتے میں جا رہا ہے کہ عطی نے علماء کو جمع کیا۔ الحمدللہ بزرگوں نے کہا ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر
دست، ہر پھول میں ایک الگ خوشبو ہوتی ہے، اس کا ایک الگ نکھار ہوتا ہے، اس کی الگ بیوٹی ہوتی ہے۔ الحمدللہ جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں، شہزاد صاحب کم نہیں ہیں، ہمارے عبد الرحمن بغدادی کم نہیں ہیں، اور ہمارے عبد الرحمن صاحب قدروی کم نہیں ہیں، عنایت اللہ صاحب کم نہیں ہیں، منان صاحب کم نہیں ہیں، اور یہاں ہمارے اور دیگر مولانا حضرات بیٹھے ہیں، سب کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، یہ کوئی کم نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر ہے۔ الحمدللہ آپ خدمات انجام دے رہے ہیں جماعت کی، بہت خوشی کی بات، آپ یہ کام کرتے رہیے، ان لوگوں کو اپنا مربی بنائیے، ان لوگوں کو اپنا استاد بنائیے، ان علماء سے آپ ان کی خدمات حاصل کرتے رہیے، ان علماء کے سامنے جا کے آپ زانوی ادب طے کیجئے، انشاءاللہ آپ کا کام روز افزوں اور بڑھتا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس دین کے کام میں بہت برکت عطا فرمائیں گے۔ میں اس جگہ دوسری یا تیسری مرتبہ آیا ہوں، اس خریے میں، اس کھیڑے میں، پہلے آیا مسجد نہیں تھی، دوسری مرتبہ آیا ماشاءاللہ بہت بڑا انہوں نے ہیلتھ کیمپ کیا، کئی ڈاکٹر آئے، کئی لوگ مستفیض ہوئے، مسلمان بھی مستفیض ہوئے، غیر مسلم بھی مستفیض ہوئے، ان کے لیے دعاؤں کا نذرانہ دیتے گئے۔ تیسری مرتبہ آیا، ان کی والدہ کے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارے قاسم خان صاحب کو اور دین کی محبت اور اللہ کے رسول کی سچی محبت، اطاعت کرنے کا جذبہ، خدمت کرنے کا جذبہ، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا اللہ تبارک و تعالی جذبہ عطا فرمائے، اور بھی بہت ساری خوبیاں آنی ہیں ان کے اندر۔ ابھی انہیں داڑھی چھوڑنا ہے، ابھی انہیں حج کرنا ہے، ابھی ان کی ذمہ داریاں اور ہیں، ان کو ادا کرنا ہے۔ میں آج اس منچ سے میں دعوت دیتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں، یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، یہ ہمارے بہت چاہنے والے ہیں، میں آج کہتا ہوں کہ قاسم خان صاحب آج سے داڑھی چھوڑ دیجئے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آج یہاں وعدہ کر رہے ہیں قاسم خان صاحب، ارے ان کی وجاہت میں، ان کی پرسنالٹی میں اور نور آ جائے گا، انہیں لوگ حضرت ابھی کہہ رہے ہیں، اور حضرت اور ریسپیکٹ دیں گے لوگ انشاءاللہ، اللہ ان سے خوش ہو جائیں گے، اللہ کے رسول ان سے خوش ہو جائیں گے، بزرگان دین ان سے خوش ہو جائیں گے، اور ان کے اندر اور جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ بزرگان محترم علامہ اقبال نے کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے، اچھے کاموں سے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ارے انسان اپنی فطرت میں نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، یہ اپنے اعمال سے جہنم کا راستہ بنا لیتا ہے، اچھے اعمال اگر ہیں اپنے اعمال سے جنت کا راستہ اور سہل بنا لیتا ہے۔ انشاءاللہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ، امت محمدیہ انشاءاللہ کبھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گی۔ خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں بچائے، اگر کسی سے غلطی ہوئی بھی اللہ رب العالمین اتنے رحیم ہیں، اللہ اکبر، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہمارے اور آپ کے رب، اللہ اکبر، نیکیوں کو کبھی اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں فرمائیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے لوگو، جو کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی نیک کام کر لیتا، آپ جماعت میں آئے ہیں، بہت بڑا کام ہے، علماء آئے ہیں بیان سننے سنانے کے لیے، یہ بھی بڑا کام ہے، اس میں بھی اللہ ثواب دیتے ہیں۔ قاسم خان صاحب کھانا کھلا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام۔ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہمارے، یہ بھی بڑا کام، کیا نام؟ پاشا صاحب، بھول گیا، بہت دن ہو گئی ملاقات ہو گئے پاشا صاحب سے۔ ابھی راستے میں ہوتے ہوئے آیا، ویم پلی خیال آیا کہ آپ کے گھر میں آ کے ناشتہ کروں، پھر بولا کہ بھئی ڈاکٹر صاحب کسی کو گلوکوز چڑھا رہے ہوں گے، کہیں ہوں گے، پتہ نہیں، خامخواہ کیوں میں ان کو ڈسٹرب کروں۔ تلپول میں جا کے ناشتہ کیا، وہاں سے قدریہ آیا۔ تو بزرگان محترم، یہ ہمارا آنا بیکار نہیں ہے، آپ کا
بیٹھنا بیکار نہیں ہے، ہمارا بیان سننا بیکار نہیں ہے، ہمارا بیان سنانا بیکار نہیں ہے۔ ارے بزرگان محترم، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ قاسم خان کے والدین نے جو ان کو نام رکھا، آپ نے غور کیا ہوگا، ان کا نام قاسم۔ قاسم کے معنی ان علماء سے پوچھ لو، بانٹنے والا، دینے والا۔ ابھی یہ جتنے مجھ سے پہلے علماء آئے سب بول دیے انہوں کیا کیا کر رہے ہیں، سو کاما، غریبوں کا خیال کر رہے ہیں، یتیموں کا خیال کر رہے ہیں، بیواؤں کا خیال کر رہے ہیں۔ پہلے ایک زمانے میں ہمیشہ اللہ اکبر، کسی کو کٹو مشین، کیا بولتے ہیں بھائی، وہ ٹیلرنگ مشینیں دی، کسی کو کمبل دیے، کسی کو کپڑے دیے، کسی کو علم دیا۔ علم دیا کا مطلب انہوں نے اپنے کالج میں، اپنے اسکول میں کئی لڑکے لڑکیوں کو پڑھا، یہ بھی بہت بڑا کام۔ بزرگان محترم، یہ قاسم ہیں، نام کا اثر آتا ہے بزرگوں۔ اسی لیے لوگوں نے کہا، اے لوگوں، تمہارے گھر میں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو، کسی اللہ والے سے جا کر اچھا نام تجویز کروا لو، نیٹ میں نہ دیکھو۔ ارے نیٹ کا زمانہ تمہیں جنت میں لے جانے والا نہیں ہے۔ ارے ہر چیز نیٹ میں، گوگل میں سرچ مت کرو۔ ارے اولیاء اللہ سے ملو، اولیاء اللہ کے پاس جاؤ۔ یہ علماء ہیں، یہ مفتیان کرام ہیں، یہ قوم کے رہبر ہیں، یہ قوم کے رہنما ہیں۔ ارے ان سے بات کرو، ان کو جا کر سناؤ، حضرت اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے نعمت دی، میرے گھر میں لڑکا ہوا، میرے گھر میں لڑکی ہوئی، یا میری بیٹی کو بچہ ہوا یا بچی ہوئی، اچھا سا نام تجویز فرمائیں۔ ارے یہ اولیاء اللہ کے وارث، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو بزرگان محترم، یہ اچھا نام تجویز کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی کے گھر، حضرت فاطمہ کے بطن سے حضرت امام حسن پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے گھر جا کر سوال کیا، اے علی، تم نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا؟ علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے حرب رکھا۔ حرب کے معنی جنگ۔ اس زمانے میں ایسے آج بھی لوگ نام رکھتے ہیں نا، شمشیر۔ شمشیر بولے تو تلوار، صدام بولے تو مار دھاڑ کرنے والا۔ صدام حسین جب تک تھا عراق میں، کئی اس زمانے میں جو بچے سب نے صدام 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 نام رکھ دیا۔ تو بزرگان محترم، ان کے والدین نے قاسم نام رکھا۔ نام کا اثر، میں یہی عرض کر رہا ہوں، نام کا اثر بہت اپنے اثر بتلاتا ہے۔ تو بزرگان محترم، قاسم ان کے والدین نے نام رکھا، یہ بانٹ رہے ہیں، یہ بہت خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ سمجھیے نہیں کہ یہ داڑھی منڈا ہے، ارے یہ انگریزی بولتا ہے، یہ تیلگو بولتا ہے، نہیں۔ بزرگان محترم، اصل چیز نماز سے بھی بڑھ کر اخلاق، یہ بہت بڑی چیز۔ انسان کے اندر اگر اخلاق اچھے آ جائیں، وہ نمازی بن جائے گا، وہ روزہ دار بن جائے گا، وہ صحیح دیندار بن جائے گا، وہ صحیح اللہ رسول کو ماننے والا بن جائے گا۔ ارے وہ صحیح اپنی بیوی کی حقوق کا خیال کرے گا۔ ارے اگر اخلاق ہیں، اپنے ماں باپ کا احترام کرے گا، اپنے امیر کا احترام کرے گا، اپنے ساتھیوں کا خیال کرے گا۔ بزرگان محترم، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ترک لا یعنی اس کے اندر آ جائے گی۔ بزرگان محترم، 6 نمبر ہمیں بھی معلوم ہے، میں بھی سبیل الرشاد کا فارغ، میں نے بھی 6 سال جماعت میں لگائے۔ ہم آپ کی باتوں سے ایسا نہیں کہ ہم بالکل بے خبر ہیں، نہیں، ہم گہرائی میں گئے ہیں۔ ہماری خدمت یہ بھی تبلیغ کے کام سے کم نہیں ہے۔ ہر جمعہ جو خطیب خطبہ دیتا ہے، کل علماء نے بیانات فرمائے، ان کی خدمات کچھ کم نہیں ہے۔ چلیے 500 آدمی آ گئے، ایک آدمی سدھر گیا، الحمدللہ، بولنے والے کی آخرت بن گئی۔ تو بزرگان محترم، اس کام کو چھوٹا مت سمجھیں، نہ میں سمجھوں نہ آپ سمجھیں۔ بزرگان محترم، آپ کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ ہمارے عنایت اللہ صاحب نے بہت اچھی آیت کریمہ پڑھی، میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اس پہ خطاب کریں گے، مگر انہیں جکڑ دیا گیا تھا کہ وقت کی پابندی ہے۔ غالباً میرے لیے بھی وقت کی پابندی ہے، مگر میں ذرا دور سے آیا ہوں، میں کڑپا سے آیا ہوں، یہ 120 کلومیٹر سے آیا ہوں، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں ڈبل وقت لوں۔ مولانا نے کہا کہ میرا وقت بھی احمد پیر صاحب کو دے رہا ہوں، یہ ماشاءاللہ ہمارے مولانا کی محبت ہے۔ میں تمہارے سمیع اللہ مولانا ہے نا، ان کا میں ساتھی ہوں، ان سے میں سینئر ہوں۔
یہ اور بات ہے کہ میری داڑھی ذرا چھوٹی ہے، ابھی بھی میرے بال کالے ہیں، مگر ان سے میں سینئر ہوں۔ جا کے سمیع اللہ مولانا سے پوچھ لو کہ میں کون ہوں، احمد پیر شاہ میری کون ہے۔ تو بزرگان محترم، بہت خوشی کی بات ہے، اللہ نے آپ کے اس مشورے کو کامیاب کر دیا، بہت اچھی بات ہے۔ بزرگان محترم، عنایت اللہ صاحب نے ایک آیت پڑھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی یہ اللہ کی باتیں، چھوٹی صورت، اللہ نے پوری کائنات کو اس میں جمع فرما دیا۔ بولتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چھوٹے سے ایک آیت کے جملے میں پوری دنیا کو سمو دیتے ہیں۔ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم یا عصر کی نماز کی قسم۔ عصر کی نماز کی بھی بڑی اہمیت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ۔ کیا بھئی غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں؟ اے لوگو نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ شہزاد صاحب نے بھی وہی بیان کیا۔ ارے فضائل اعمال کو ان لوگوں نے بیہاٹ بیان کر دیا۔ فضائل اعمال سے ہٹ کر میرا، ان کا، عبد الرحمن بغدادی صاحب کا، عبد الرحمن کسی کا بیان نہیں۔ ارے فضائل اعمال سے بڑھ کر ان لوگوں نے بیانات فرمائے۔ بزرگان محترم، کہا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے میں۔ خسارہ جانتے ہیں نا، لاس، نقصان میں ہے۔ کون؟ انسان نقصان میں، جنرل بتا دی۔ اب بتایا ارے کون فائدے میں ہے، ارے کون نقصان میں ہے، اللہ خود بیان فرماتا۔ اگر میں نے دوسرا ناشتہ بھی کیا، الحمدللہ ابھی طاقت ہے، میں بھی ڈیابیٹک ہوں، خان صاحب بھی ڈیابیٹک ہیں، پتہ نہیں کتنے میرے سامنے کے بچے بھی ڈیابیٹک ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی، مگر یہ روحانی غذا حاصل کرتے جائیں انشاءاللہ۔ بہت دور سے ہم آئے ہیں اور سب لوگوں نے مجھے بہت بڑا بنا کر پیش کر دیا، حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں کوئی بڑا علامہ، بڑا عالم، بڑا مفتی نہیں ہوں، سیدھا سادہ بس میں کچھ کہہ لیتا ہوں۔ یہ میرے والد کا صدقہ، حضرت سید قادر علی پاشا شاہ میری رحمت اللہ علیہ کا صدقہ، یہ میرے اساتذہ کا صدقہ، مفتی اشرف علی صاحب کا صدقہ، مولانا صغیر احمد خان صاحب کا صدقہ، جتنے ہمارے اساتذہ ان کا صدقہ، یہ میری ماں کا تربیت کا صدقہ، میرے باپ کی تربیت کا یہ صدقہ۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے عالم بنایا۔ ایک منٹ بچا دیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ کون؟ جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے ایمان لایا، مسلمان ہوئے، مومن ہوئے، کلمے کے تقاضے کو پورا کیا، کلمے کے مطلب کو سمجھا، کلمے کے معنی کو سمجھا، کلمہ کیا ہے سمجھا، اور کلمے کے تقاضے، آپ لوگ جانتے ہیں نا کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ جانتے ہیں نا بھائی؟ الحمدللہ کلمے کے تقاضے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضے کیا ہیں آپ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے۔ 6 نمبر میں بھی یہ بات آتی ہے، آپ حضرات کو باقاعدہ تربیت دی جاتی۔ تو بزرگان محترم، الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کا جملہ، اعمال صالحہ کا تذکرہ اللہ نے۔ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، اگر مال ہے تو زکوٰۃ دینا، مال نہیں ہے تو زکوٰۃ ختم، حج کرنا، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا، اللہ نے مال دیا ہے خیر خیرات کرنا، بیان کرنا، بیان سننا، خیر خیرات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں یتیموں کا خیال کرنا، جیسے قاسم خان صاحب کر رہے ہیں۔ بار بار میں ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میرے دلی جذبات ہیں، یہ میری محبت ہے، میں نے ان کو قریب سے دیکھا، یہ بڑی غریبی سے اوپر آئے ہیں، یہ کوئی بڑے باپ کے مالدار کی اولاد نہیں۔ قاسم خان، اکبر خان، شریف خان چھوٹے سے خاندان سے، غربت سے آئے ہیں، اور وہی غربت ان کو آج اس
مار پہ مار۔ میں نے کہا کہ قاسم خان صاحب گھبرانے کی بات نہیں، آپ بہت خدمات انجام دیتے ہیں، اللہ آپ کی خدمتوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ارے یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو نیک عمل کرے، اچھا کام کرے، قیامت کے دن وہ اس کا اجر پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اسی طریقے سے جو ایک رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے، غلطی کرے، وہ بھی اس کا اجر وہاں پائے گا، اس کا بدلہ پائے گا۔ تو بزرگان محترم، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ بہرحال بزرگان محترم، اب قاسم خان صاحب بھی گھڑی دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب مجھے انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ صاحب وقت ہو رہا ہے، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھنا ہے۔ بہرحال بزرگان محترم، یہ بہت کامیاب آدمی ہیں، یہ بڑے کامران آدمی ہیں، الحمدللہ کہ انہوں نے بہت اچھا ایک ماحول بنایا۔ یہاں نماز پڑھنے والے کم تعداد میں ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنی رپورٹ سناتے ہیں، صاحب میں نے مدرسے کو دے دیا ہے اپنا گھر وہاں، بہت خوشی کی بات۔ صاحب میں بچوں کی خدمت کر رہا ہوں جو دین کی خدمت میں لگے، جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ ارے یہ مہمان رسول ہے۔ میں نے کہا قاسم خان صاحب، یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں مہمانان رسول ہیں، ان کی خدمت کو اللہ نے آپ کو قبول کر لیا ہے، خدمت کرنے کے لیے بڑی خوشی کی بات۔ بہرحال میں ان کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی میرے لیے بھی دعا کریں۔ میں بھی گنہگار ہوں، بہت گنہگار ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ ان لوگوں کی محبت، ہمارے اکبر خان کی محبت، قاسم خان صاحب کی محبت، شہزاد صاحب کی محبت، ہمارے دوسرے علماء کی، ہمارے بھائی، ہمارے کیا نام ہے عبد الرحمن بغدادی صاحب کی یہ محبت کہ انہوں نے رتی کو، ذرے کو آفتاب بنا دیا۔ اللہ نے، اگر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی ناکارہ علم و عمل ہوں، مجھے بھی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا اس پہ میں خود عمل کروں، اور آپ حضرات نے سنا، اس پر آپ خود بھی عمل کریں۔ بزرگان محترم، بڑا اچھا یہاں کا ماحول بنا دیا قاسم خان صاحب نے۔ عربی میں کہی اجتماع ضدین، دو ضدوں کو جمع کر دیا۔ جماعت والے بھی ہیں، فاتحہ والے بھی ہیں، جماعت والے بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، سب کو ملا دیا، یہ گلدستہ بنا دیا۔ ہاں ماشاءاللہ، بوکے بولتے ہیں نا، گلدستہ بنا دیا۔ تبلیغ والے بھی ہیں، جنہیں داڑھی نہیں وہ بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بھی بیٹھے، ارے بہاؤدین بھی آ گیا، یہ بھی بیٹھا، یہ میرا دوست ہے بچپن کا، وہ SRCP کا، ماشاءاللہ۔ آپ میں سے بہت سارے، میں پیچھے بھی میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قاسم صاحب کی عمر میں، قاسم خان صاحب کی عمر میں اور ان کی خدمات میں اللہ اور وسعت اور ترقی عطا فرمائے۔ پیوستہ سال میں نے کہا قاسم خان صاحب حج کو چلیں گے، بڑی میری کوشش سے ڈال دیے۔ پھر کہا کہ صاحب میری ذمہ داریاں ہیں، بیٹے کی شادی کرنا ہے، بیٹی کی شادی کرنا ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ کہا کہ پھر آئندہ چلیں گے، ہمارے نصیب میں بھی نہیں، حالانکہ میرے کئی حج ہو چکے ہیں۔ بہرحال میں چاہتا تھا کہ حضرت کے ساتھ میں ان کو لے چلوں یا وہ یہ مجھے لے چلے۔ لے چلنے کا مطلب یہ میرے پیسے، میں اپنے پیسے سے، یہ اپنے پیسے سے چلیں، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو بہرحال اگر چاہیں تو ان کے پیسوں سے میں بھی چل سکتا ہوں انشاءاللہ۔ ان کے لیے گائیڈ کا میں کام کروں گا، ثواب بھی مل جائے گا۔ بہرحال یہ میرے دوست ہیں، ان سے کوئی بات چھپانا نہیں ہے مجھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی انہیں عمل کرنے کی، اور اسی طریقے سے نماز کے بھی یہ پابند۔ یہ کہتے ہیں صاحب میں روزانہ 4 بجے اٹھ جاتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں۔ یہ ان کا راز، تہجد پڑھنے والا یہ بندہ، داڑھی نہیں ہے، تہجد پڑھتا ہے الحمدللہ۔ ہم داڑیاں والے کتنی تہجد پڑھتے ہیں۔ دعا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔